محترم بزرگ اور دوستوں عزیز بھائیو، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 9 میں نے تلاوت کرنے کی شرف حاصل کچھ حصہ اس میں اللہ پاک فرماتا ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، کہ وہ جو رب کی فرمانبرداری کرتے ہوئے رات سجدے اور قیام میں گزارتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ یعنی جو رات کو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ایک مطلق ذکر تھا، لیکن اس سے مراد کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر جو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں اتری تھی کہ آپ راتوں کو اٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، اور اس شان سے عبادت کرتے تھے کہ باوجود یہ کہ بہت سے آپ کے خدام تھے، سرونٹس تھے، لیکن اس کے باوجود آپ رات کو کسی خادم کو نہیں اٹھاتے تھے۔ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ 82 سال کی عمر شریف میں رات سردیوں کی تھی، اس میں اٹھے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا۔ تو آپ کو غلام تھا، اس کا نام شکران تھا، اس نے کہا جی مجھے اٹھا دیتے، میں پانی گرم کر دیتا، آپ اپنی ذات پہ کچھ رحم کریں کہ اتنی ٹھنڈی رات ہے، تو اس میں آپ نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے جو نیکی جتنی مشکل ہوتی ہے ثواب اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے حق میں آیت پاک اتر رہی ہے، راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جو تہجد ہے اس کی کوئی اذان نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے۔ دعا کریں ہمیں بھی آیا کریں۔ اور جو تہجد کے وقت اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کئی روحانی بیماریاں بھی دور کر دیتا ہے اور جسمانی بیماریاں بھی دور کر دیتا ہے۔ لوگ نہیں اٹھتے، اور ہمارا ایسا سسٹم ہو گیا ہے کہ رات کو تقریباً 12-1 بجے سوئیں گے اور صبح 9-10 بجے اٹھیں گے۔ وہ جو اللہ کی رحمت کے نزول اور حصول کا وقت ہے اس کو تو غفلت میں گزار دیا، اور بالکل محاورہ ٹھیک فٹ آ گیا کہ جو سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں، دونوں لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے بھی اور نقصان کے لحاظ سے بھی۔ جو سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں، یعنی کھو دیتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے ان کا۔ اور یہ بات ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، ایک کائناتی حقیقت ہے جس کو ہم لوگ سمجھ نہیں رہے۔ انگریز تک سمجھے ہیں، انہوں نے مطلب کہا ہے کہ ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز، کہ جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا انسان کو صحت مند، عقل مند اور دولت مند بنا دیتا ہے۔ صحت مند اور عقل مند تو سمجھ میں آ گیا کہ صبح اٹھا ہے، مارننگ واک کی ہے، تازہ ہوا لی ہے، صحت اچھی ہوئی تو ذہن بھی اچھا ہو گیا۔ یہ دولت مند کیسے ہو گیا؟ دیکھو ان کو بھی پتہ چل گیا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح کے وقت رزق تقسیم فرماتا ہے، تو جو اٹھا ہوتا ہے، ہاتھ پھیلایا ہوتا ہے، اس کو مل جاتا ہے، اور جو سویا ہوتا ہے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے تہجد کو اٹھنا چاہیے۔ وہ صدائیں جو لیلۃ القدر میں سائرات آتی ہیں وہ رات کے آخری حصے میں آتی ہیں۔ کہنے والا کہتا ہے پچھلی راتیں رب دی رحمت کرے بلند آوازا، پچھلی راتیں رب دی رحمت کرے بلند آوازا، بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ۔ جو اس وقت بخشش مانگ رہے ہیں ان کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ الذاریات کی، وبالاسحار هم یستغفرون، کہ سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ مومنین کی یہ علامت ہے، وہ سحر کے اٹھ کے استغفار کرتے ہیں۔ راتیں ان کی سجدے اور قیام میں گزر ہوتی ہیں رحمان کے بندوں کی۔ سورۃ الفرقان میں اللہ فرماتا ہے والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، ان کی راتیں سجدے اور قیام میں بسر ہوتی ہیں۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ رات کا اول حصہ سو جائیں اور آخری حصے میں اٹھ جائیں۔ یہ ہماری صحت کے لیے بھی مفید ہے، لیور کے لیے، لنگز کے لیے۔ آپ دیکھیں گے جو بندہ 10 دن بھی صبح اٹھے گا نا، اس کے لنگز جو ہے فل بھریں گے، بہت ساری اس کی جو بیماریاں ختم ہو جائیں گی لنگز کی جو ہے۔
ٹھیک ہے نا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صبح روحانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں. آپ کر کے دیکھیں ذرا، 10 دن کر کے دیکھیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کتنی بیماریاں دور ہو جائیں گی. اول حصے میں سوئیں، یہ لیور کے لیے بہت مفید ہے، جگر کے لیے، ٹھیک ہے. اور آخری حصے میں اٹھ جائیں، آپ دیکھیں گے کہ کتنا امپروو کریں گے ان ساری بیماریوں. تو اٹھنا تو ہوتا ہی ہے فجر میں، لیکن ایک بات یاد رہے، یہ نہ ہو کہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنا شروع کر دیں، ساری دنیا کو کہیں یہ سارے گناہ گار لوگ ہیں، بیوقوف لوگ ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں. یہ غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا. میاں محمد صاحب بھی فرماتے ہیں کہ راتی زاری کر کر روون نیندر اکھیاں دی توندے تے فجری اوگن ہار صداون سب تو نیویں ہوندے. کہ جب فجر کے وقت اٹھتے ہیں یہ لوگ تو یہ اوگن ہار صداتے ہیں، گناہ گار اپنے آپ کو کہلواتے ہیں اور سب سے نیچے ہوتے ہیں، پھر کامیاب ہیں.